دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی امتیاز علی تاج کی۔ امتیاز علی تاج کا پورا خاندان ہی ہم آفتاب ہے۔ ان کے دادا سید ذوالفقار علی سینٹ اسٹیفنٹ کالج دہلی کے فیض یافتہ اور امام بخش صہبائی کے شاگرد تھے۔ ڈپٹی انسپکٹر اسکول رہے، اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کے والد ممتاز علی شیخ الہند مولانا محمود حسن کے اہم درس اور سر سید احمد خاں کے عزیز دوست تھے۔ ایک ایسے صحافی اور ادیب جنہیں اردو کا پہلا فیمنسٹ کہا جاتا ہے۔ تو ملٹیپل کوشچن میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کا پہلا فیمنسٹ کسے کہا جاتا ہے، تو آپ یہ جواب لکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ہی خواتین کے لیے تہذیب نسواں جیسا رسالہ شائع کیا، بچوں کے لیے پھول کے نام سے اخبار نکالا اور دارالاشاعت پنجاب جیسا ادارہ قائم کیا، جہاں سے کلاسیکی معیار کی کتابیں شائع ہوئیں۔ امتیاز علی تاج کی والدہ محمدی بیگم تہذیب نسواں اور مشیر مادر کی مدیر تھیں، تو ان کی شریک حیات حجاب امتیاز علی اپنے وقت کی نامور افسانہ نگار اور بر صغیر کی پہلی پائلٹ خاتون تھیں۔ اسی ممتاز خانوادے میں 13 اکتوبر 1900 میں امتیاز علی تاج کا جنم ہوا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز کیا اور پھر MA انگریزی میں داخلہ لیا، مگر امتحان نہ دے سکے۔ تاج کالج کے ذہین ترین طالب علم تھے، اپنے کالج کی ثقافتی اور ادبی سرگرمیوں سے متحرک اور فعال رہتے تھے۔ ڈرامہ اور مشاعرے سے انہیں خاص دلچسپی تھی، شاعری کا شوق بچپن سے تھا، غزلیں اور نظمیں کہتے تھے۔ تاج ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں شمع اور پروانہ کے عنوان سے پہلا افسانہ لکھا۔ تاج ایک عمدہ ترجمہ نگار بھی تھے۔ انہوں نے آسکر وائلڈ اور گولڈ سمتھ، ڈیم تریویس اور مدرس تیول، کرسٹن گیلر جیسے وغیرہ کے افسانوں کہانیوں کے ترجمے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنا بہترین ڈرامہ انارکلی بھی ادبی نظر سے لکھا اور بہت سے نقاد اردو کا سب سے بہترین ناٹک اسے شمار کرتے ہیں۔ امتیاز علی تاج نے ادبی اور سوانح نوعیت کے مضامین بھی لکھے۔ اردو میں گاندھی جی کی سوانح بھارت سپوت کے عنوان سے لکھی، جس کا دیباچہ پنڈت موتی لال نہرو نے لکھا تھا اور کتاب کی بڑی تعریف بھی کی تھی۔ محمد حسین آزاد، حفیظ جالندھری، شوکت تھانوی پر ان کے مضامین بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تاج ایک معتبر اور مستند صحافی بھی تھے۔ انہوں نے اپنا صحافتی سفر تہذیب نسواں سے شروع کیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں کہکشاں کے نام سے ایک ماہنامہ رسالہ بھی شائع کیا تھا، جس نے بہت مختصر عرصے میں اپنی پہچان قائم کی۔ امتیاز علی تاج کی شخصیت بڑی متنوع تھی۔ انہوں نے مختلف میدانوں میں اپنی ذہانت کے ثبوت دیے، ریڈیو فیچر لکھے، فلمیں لکھیں، ڈرامے لکھے، مگر سب سے زیادہ شہرت انہیں ڈرامہ انارکلی سے ملی۔ یہ ان کا شاہکار ڈرامہ تھا جو نصابوں میں شامل کیا گیا، جس پر بے شمار فلمیں بنی۔ آج بھی جب انارکلی کا ذکر آتا ہے تو امتیاز علی تاج کی تصویر ذہن میں ابھرتی ہے۔ اس ڈرامے میں جس طرح منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمے لکھے گئے ہیں، اس کی داد سبھی نے دی۔ یہ ڈرامہ آج بھی مختلف جامعات میں تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے۔ انارکلی اور چچا چھکن دو ایسے کردار ہیں جن سے صرف اردو دنیا نہیں بلکہ دیگر زبانوں اور مشاعروں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی واقف ہیں۔ یہ دونوں ایسے ناقابل فراموش کردار ہیں جو ہمارے اجتماعی شعور کا حصہ بن چکے ہیں۔ امتیاز علی تاج نے صرف ڈرامہ انارکلی نہیں بلکہ اور بھی کئی ڈرامے لکھے ہیں، ساتھ ہی ڈراموں کے انتخابات بھی شائع کیے ہیں۔ خاص طور پر کلاسیکی ڈراموں کی اشاعت پر ان کی خصوصی توجہ رہی ہے۔ آرام، ظریف اور رونق کے ڈرامے انہوں نے ہی مرتب کیے ہیں۔ مجلس ترقی ادب لاہور سے وابستگی کے بعد انہوں نے کئی جلدوں پر مشتمل ڈراموں کے انتخابات شائع کیے۔ اس طرح انہوں نے کلاسیکی ڈراموں کی بازیافت میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ امتیاز علی تاج نے ڈراموں کے علاوہ فلموں میں بھی دلچسپی لی۔ کہانیاں، منظر نامے
اور مکالمے بھی لکھے، فلمیں بنائیں۔ ان کی فلم کمپنی کا نام تاج پروڈکشن لمیٹڈ تھا۔ امتیاز علی تاج کی شخصیت بہت بلند تھی، اس لیے وہ سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا شکار بھی ہوئے۔ ان کی زندگی کے آخری لمحے بہت دردناک ہیں۔ 18 اپریل 1970 کی ایک رات جب وہ تھکے ماندے چھت پر لیٹے ہوئے تھے، قریب ہی شریک حیات حجاب امتیاز علی سو رہی تھیں کہ 2 آدمی اپنا منہ ڈھانپے ہوئے آئے اور چاقو ان کے ہاتھ میں تھے اور انہوں نے تاج پر حملہ کر دیا۔ تاج کو کافی زخم آئے، خون بہا، اسپتال میں ان کا آپریشن بھی کیا گیا۔ وہ خطرے سے باہر بھی آئے، انہیں ہوش بھی آیا، مگر آہستہ آہستہ ان کی سانسیں رکنے لگیں اور 19 اپریل 1970 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے قاتلوں کو نہ گرفتار کیا جا سکا اور نہ ہی مقدمے کی تفتیشوں کا کوئی نتیجہ برآمد ہوا۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم نے امتیاز علی تاج سے متعلق تمام تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگلے ویڈیو میں پھر کسی ادبی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔